بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوری ون، آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں جو باتیں ہم نے سلیکٹ کی ہیں اس میں سب سے جو آج کل کرنٹلی جو چل رہا ہے وہ ہے کہ سوشل میڈیا پر حیا اور پردے کس طرح ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو اسلام کے دائرے میں، اور اس کی مختصر سی 5 باتیں ہم نے جو ہیں وہ بات کی ہیں، اور اس میں جو ہمارے عامر بھائی ہیں ان 5 باتوں کو ڈیٹیل سے بتائیں گے الحمدللہ، اور آنے والی زندگی میں اور اس ٹائم جو کرنٹلی چل رہا ہے وہ اسی سے ہی تعلق رکھتی ہے، اور انشاءاللہ اس میں فائدہ بھی ہوگا، اور قوم کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اور تمام بسنے والے انسان جو ہے دنیا میں سب کے لیے رہبری فرمائیں گے۔ تو عامر بھائی بتائیے کہ الحمدللہ آپ ویسے ماشاءاللہ بہت کچھ بتاتے رہتے ہیں جو ہے میڈیا کے ذریعے سے، آج وہ میڈیا کے ذریعے ہی بات ہو رہی ہے کہ اسلام میں حیا کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے ایک طرح سے حیا آف لائن ہوتی ہے یا ریئل لائف میں ہوتی ہے، ایسے آن لائن بھی حیا ہوتی ہے، اور اسلام کے اندر جو ہے حیا پہ بہت زیادہ زور دیا گیا، بلکہ اللہ نے کہا جو مرد عورت کی جو خوبصورتی وہ حیا ہے، وہ شرم ہے، اگر وہ شرم نکل گئی تو ایک طرح سے وہ انسان نہ رہا، جو اصل وہ انسان کہلائے گا وہ حیا پر کہلائے گا۔ تو ہر ایک مسلمان کو ایک طرح سے حیا کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، جیسے آج کل سوشل میڈیا چل رہا ہے، اس پر پردے کی کیا اہمیت ہے؟ جیسے ایک ریئل لائف میں پردہ ہوتا ہے یا آف لائن پردہ، ایسے ریئل لائف آن لائن میں پردہ ہوتا ہے۔ آن لائن کا یہ ہے کہ جیسے اپنا کسی طرح کا فوٹوز یا ایک طرح سے ویڈیوز یا کوئی پرسنل چیز غیر محرم پر شیئر نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس سے بچنا چاہیے کہ ایک طرح سے وہ ایسی ویڈیو جس سے اس ویڈیو کو یا اس فوٹوز کو یا اس کنٹینٹ کو غیر محرم دیکھے، تو اس سے بچنا چاہیے، کوشش کرے۔ اور میں نے بتایا کہ جو اصل مرد اور عورت کی خوبصورتی اللہ نے بتائی، حیا میں بتائیے۔ اچھا، مسلمان سوشل میڈیا پر جیسے میسیج کے ذریعے اور جیسے واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے سے جو شیئر کرتے ہیں، وہ چاہے ویڈیوز ہو چاہے میسیج ہو، تو اس کا کیسے ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ ہاں، ایسے کہ جیسے آپ جیسے کوئی کام کی بات ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں، یا ایک طرح سے کوئی قرآن سے جڑی ہوئی یا علم سے جڑی ہوئی یا حدیث سے جڑی ہوئی یا کوئی پازیٹیو تھاٹس ہو یا جس کے اندر نصیحت ہو، تو یہ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا جس کے اندر مذاق ہو یا ایک طرح سے جس کے اندر بے حیائی ہو، جیسے پورنوگرافی ہو گئی، پورن ویڈیوز ہو گئی، یا ایک طرح سے جس کے اندر گالی گلوچ ہو، تو اس طرح کی لڑائی جھگڑے کی، تو اس طرح کے کنٹینٹ سے بچنا چاہیے، پریز کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر بے حیائی کا جو آج کل کلچر چل رہا ہے، اور اس میں سبھی مبتلا ہے، کیا نام ہے جو لوگ ہیں، اور ہمارا یوتھ تو سب سے زیادہ ہے اس میں، اور ہماری جو ماں بہنیں ہیں وہ بھی مبتلا ہیں ان چیزوں میں۔ جو آج کل بے حیائی کا جو سوشل میڈیا پر جو کلچر چل رہا ہے، اس سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے؟ بس یہ ایک تو اپنی پرائیویسی مضبوط رکھنی چاہیے، اور ایک طرح سے موبائل کا کیبل اتنا ہی استعمال کر جتنا ضروری ہے، اور ایک طرح سے جو ہے اپنا اچھے دوست فرینڈس بنائے، جس سے ایک طرح سے ایک سرکل بنا رہے اچھے دوستوں کا، وہاں پر ایک طرح سے اچھی باتیں شیئر ہو، تو ایسے گروپ سے جڑے یا ایسے فرینڈ سے جڑے، ایسی کمیونٹی سے جڑے، تو ایسے بچ سکتا ہے ایک جو ایک طرح سے بچنا چاہتا ہے۔
اچھا، سوشل میڈیا پر بہترین اور شیئر کرنے والی جو چیزیں ہیں استعمال کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ مطلب کس میں کرنی چاہیے؟ سوشل میڈیا پر جو بہترین ہاں جو تو بہترین اور شیئر کر سکتے ہیں ہم کوئی ہاں چیز. تو بس میں نے یہ بتایا کہ بھائی قرآن اچھی چیز ہے، بھائی قرآن کو یا قرآن کی کوئی آیات ہو گئی یا اس کوئی کے دین کا پیغام پہنچانا، پیغام ہوگا، صحیح بات ہے، یا دوسرے کی مدد کرنا ہوگا اس کے لوگوں اندر کی مدد کرنے کے لیے، تو یہ چیزیں، اور علم سیکھنے سکھانے کے لیے کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایپلیکیشن ہو، وہ شیئر کر سکتے ہیں. باقی اگر یہ چیزیں مطلب یہ چیز شیئر کریں گے یا ایک طرح سے پھیلائیں گے، یہ عبادت ہی بن سکتی ہے. یہ عبادت ایک طرح سے یہ عبادت ہو جائے گی. گائز یہ بہت مختصر سی بات ہے اور اسے ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، اور اتنا بڑا ٹاپک بھی نہیں ہوتا ہمارا، اور یہ جو کچھ چند باتیں ہم آپ کے سامنے جو پیش کرتے ہیں وہ ان کا سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم کیسے جہالت سے نکل کر ایک نیک اعمال اور ایک نیک زندگی اور ایک اچھی زندگی میں ہم لوگ کیسے کنورٹ ہو جائے، مطلب کیسے اس پر ہم چلنے والے بن جائے. اور کیونکہ دنیا میں آج چاروں طرف جو حالات ہیں ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو ہیں، اور ہمارے سامنے گزر رہی ہیں یہ چیزیں، تو ہمیں گندی چیزوں سے، غلط باتوں سے، غلط کاموں سے، جہالت سے ہمیں بچنا چاہیے. وہ چاہے میڈیا کے ذریعے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، اور چاہے وہ ہمارے معاشرت میں جو پھیل رہی ہے چیزیں وہ ہو، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ہم کیونکہ دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے آئے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ اعمال کرنے کی جگہ ہے، وہ جہالت کھڈانے کی جگہ نہیں ہے، ایک غلط کام کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں پر ہمیں نیک اعمال کرنے، اچھا انسان بننا ہے. جیسے اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تھے، لوگوں کو ایک میسج دے کے گئے ہیں، اور وہ میسج کیا تھا کہ لوگوں کو بتا کے گئے کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، تمہیں کیسے اچھا بننا ہے، کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. اس لیے گائز آپ سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو ہم بہتر بنائیں. جب انشاءاللہ ہماری زندگی بہتر بن جائے گی تو اعمال ہمارے درست ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، وہ بنا مقصد کے نہیں بنائے. وہ مقصد کیا ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے، اس کے احکامات کو کیسے پورا کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو کیسے صحیح ٹریک پہ لانا ہے، مطلب نبی کے ذریعے کے دوارا. اور اللہ کے رسول دو چیزیں دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں، ایک تو قرآن چھوڑ کے گئے ہیں اور ایک حدیث چھوڑ کے گئے ہیں. تو ان دونوں کو ہمیں بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے. تو جو انسان ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی. لیکن ان کا اختیار کرنے کا طریقہ جو ہے اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ کیسے اختیار کرنی ہے. تو اس لیے اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ خوش رہیے، لوگوں سے پیار محبت سے رہنا چاہیے، نبی والے اخلاق ہماری زندگی میں آ جائے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر.